پیارے نبی کو جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر بنایا گیا تھا، اسی طرح آپ جنات کے لیے بھی پیغمبر تھے۔ چنانچہ آپ نے جنات کو بھی تبلیغ فرمائی۔ تبلیغ کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ کی نبوت سے پہلے جنات کو آسمان کے قریب پہنچنے دیا جاتا تھا، لیکن جب پیارے نبی کو نبوت ملی انہیں آسمانوں کے قریب جانے سے روک دیا گیا۔ جنات نے جب اس بدلی ہوئی صورتحال کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ اس غرض کے لیے ان کی ایک جماعت دنیا کا دورہ کرنے کے لیے نکلی۔ یہ وہ وقت تھا جب پیارے نبی طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو جنات کی ایک جماعت اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی، اس لیے جنات نے یہ کلام سنا تو وہ اسے اطمینان سے سننے کے لیے رک گئے۔ نبی کی مبارک زبان سے قرآن کریم کے پر اثر کلام نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ جنات مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ جنات اپنی قوم کے پاس اسلام کے داعی بن کر پہنچے۔ یہ بعد جنات کے کئی وفود پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آپ نے انہیں تبلیغ و تعلیم کا فریضہ سر انجام دیا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جا کر جو باتیں کی وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں بیان فرمائی ہیں، اور وہ یہ ہیں: اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے جنوں کو سرکشی میں بڑھا دیا، اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا، اور یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے یا برائی کا، اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ ان کے علاوہ، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے، اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ نقصان کا خوف ہوگا نہ زیادتی کا، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔